بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گروتھ آف امریکن کانسٹیٹیوشن، امریکی آئین کی نشو و نما۔ امریکی آئین جو ہے وہ وفاق پر مشتمل ہے۔ امریکن آئین ایک وفاقی آئین ہے اور جس میں مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی واضح تقسیم موجود ہے۔ یہ ایک استوار یعنی ریجڈ آئین ہے، انفلیکسیبل ہے، غیر لچکدار ہے، مگر یہ جامد نہیں ہے۔ اس میں نشو و نما کا ڈور اوپن ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آئین جو تقریباً 250 سال پہلے بنا، یہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق آج بھی ایک لائیو کانسٹیٹیوشن ہے، جاندار ہے، سٹیگننٹ نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمائیں اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا اور وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا رہا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک گریجول پروسیس کے تحت اس میں اس کی گروتھ جو ہے وہ ہوتی رہی اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھا۔ اگرچہ اس میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی مشکل اور پیچیدہ نوعیت کا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا۔ 1787 کا جو فلاڈلفیا کنونشن تھا، اس میں ایک دستاویز جو ہے وہ تیار کی گئی اور وہ دستاویز امریکن کانسٹیٹیوشن تھا جو 1789 میں بالآخر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں یہ بہت مختصر دستاویز ہے اور اس میں ایک پریمبل اور 7 آرٹیکل اس میں شامل ہیں۔ جس وقت اس کو تحریر کیا گیا اس وقت امریکہ میں جسٹ 13 اسٹیٹس تھی اور آج اگر ہم دیکھیں تو رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب ان کی تعداد جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اگرچہ یہ آئین 1789 میں تحریر کیا گیا اور نافذ اس کو کیا گیا 1789 میں، لیکن آج ہمیں یہ ایک مختلف ڈاکومنٹ نظر آتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کا حصہ بنی۔ بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیکٹرز تھے یا بہت سارے سورسز جو تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے اور اس کا حصہ جو ہے وہ بنتے چلے گئے۔ ان سورسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تھیں وہ بھی اس کا حصہ بنتی رہیں، اگرچہ یہ ایک استوار اور غیر لچکدار، ریجڈ اور انفلیکسیبل آئین ہے اور اس میں امینڈمنٹ کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی بہت مشکل اور پیچیدہ ہے، لیکن حالات اور وقت کے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے اس میں وقتاً فوقتاً ترامیم بھی ہوتی چلی گئیں اور 250 سال کے عرصے میں اس میں 27 امینڈمنٹس جو ہیں اب تک ہو چکی ہیں۔ پہلی 10 امینڈمنٹس جو تھیں ان کا تعلق فنڈامنٹل رائٹس سے تھا اور یہ ابتدا میں ہی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو 13th امینڈمنٹ تھی اس کے تحت جو سلیوری تھی، غلامی، اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ 15th امینڈمنٹ کے تحت جو نیگروز تھے
ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، یعنی بلا تفریق تمام لوگوں کو ووٹ کا حق جو ہے وہ دیا گیا۔ 17 جو امینڈمنٹ تھی اس کے تحت سینٹ کے جو الیکشنز تھے ان کو ڈائریکٹ الیکشن کے طور پر یہ کیا گیا کہ اب سینٹ کے جو الیکشن ہیں وہ بھی ڈائریکٹ ہوں گے، اور 19 امینڈمنٹ کے تحت خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا، اور جو 22ویں ترمیم تھی 22nd امینڈمنٹ اس کے تحت اس بات کو انشور کیا گیا کہ آئندہ کوئی صدر دو مرتبہ سے زائد کنزیکٹیو الیکشن نہیں لڑ سکتا، یا 2 مرتبہ سے زائد وہ اپنا آفس جو ہے اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا۔ اور 26 جو امینڈمنٹ تھی اس کے تحت ووٹر کی حد جو ہے وہ 18 ایئرز مکمل جو ہے طے کی گئی۔ یہ جو تمام ترامیم ہوئی ہیں ان سب کا تعلق ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی فنڈامنٹل رائٹس سے، لوگوں کے بیسک رائٹس جو ہیں ان سے متعلق، عوامی جو حقوق ہیں ان سے متعلق تھا، اور اس طرح اس کی جو گروتھ ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس کے تحت مسلسل ہوتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ ہم اور سورسز میں سے اس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً لیجسلیشن جو ہے وہ بھی ہوتی رہی، اور دستور میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ آئین اور اس کے تحت قوانین اور معاہدات ملک کے اعلیٰ قوانین شمار ہوں گے۔ تو اس طرح سے دستور سازوں نے جو اس کے رائٹرز تھے، جو اس کو بنانے والے تھے، انہوں نے اس ایک طرح سے رہنما اصول، گائیڈنگ پرنسپلز جو تھے وہ متعین کیے، اور ان کی تفصیلات جو ہیں ان کو طے کرنے کا جو ایک ذمہ داری جو تھی وہ آنے والے وقتوں میں جو قانون ساز تھے ان پر ڈال دی۔ چنانچہ سیاسی اداروں کی تنظیم تشکیل سے متعلق قواعد و ضوابط، لیجسلیچر مثلاً کانگریس کے انتخابات کا طریقہ کار، ووٹر کی شرائط جو تھیں وہ ریاستی جو اسٹیٹ لیجسلیچر جو تھی ان کے متعلق آئین میں جو چیزیں درج تھیں اس کے تحت ایک سپریم کورٹ، ماتحت عدالتیں جنہیں کانگریس نے قائم کیا، چنانچہ کانگریس نے 1789 کے قانون عدلیہ کے ذریعے امریکی عدالتی نظام قائم کیا، یعنی یہ کانگریس نے اس کو قانون سازی کے ذریعے اس کی بنیاد رکھی، جس میں ججوں کی تعداد، ان کی جو تنخواہوں کا تعین، اور کانگریس نے 1946 میں صدر کی جان نشینی کا جو قانون تھا اس کو منظور کیا۔ اس طرح کانگریس اور جو اسٹیٹ لیجسلیچرز تھی انہوں نے بھی اس کی گروتھ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو جوڈیشل ڈیسیژنز تھے انہوں نے بھی آئین کی گروتھ میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کی جو سب سے بڑی اور اعلیٰ عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور اس سپریم کورٹ کی جو برتری ہے وہ مسلمہ ہے، وہ کسی شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور اس کے ذمے جو سب سے اہم کام ہے وہ اس حوالے سے وہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز ہیں، لیگل انٹرپریٹیشنز، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے بنیادی حقوق کی حفاظت۔ تو یہ کام جو ہے
امریکن سپریم کورٹ نے بڑے آسن طریقے سے سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ اپنے زیر سماعت مقدمات کو قانونی حیثیت دینے کی بھی وہ مجاز ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کی نشو و نما میں سپریم کورٹ کے فیصلوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سپریم کورٹ کانگریس کے بنائے ہوئے یا کسی ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کو مسترد یا کالعدم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اگر وہ آئین سے متصادم ہوں یا فنڈامنٹل رائٹس سے متصادم ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ان کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اختیار کو جوڈیشل ریویو کہا جاتا ہے کہ یہ اس جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کے تحت وہ کسی بھی قانون کو، کسی بھی جو بنایا گیا ہے اور کسی انتظامی حکم کو، چاہے وہ صدر کی طرف سے ہو یا ریاستی اسٹیٹ ایگزیکٹو کی طرف سے ہو، وہ اس کو کالعدم کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ ہمیشہ اس بات کو بھی مد نظر رکھتی ہے کہ جب وہ لیگل انٹرپریٹیشن کرتی ہے تو اس کے سامنے ایک مضبوط مرکز ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ مضبوط مرکز کو ترجیح دی ہے، اور اس کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ مرکز کو مضبوط ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی یہ کانسٹیٹیوشن کا نفاذ عمل میں لایا گیا، تو اس وقت ایک طرح سے مرکز جو تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اسٹرانگ نہیں تھا، اور ریاستیں جو تھیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ لیکن سپریم کورٹ کی جو انٹرپریٹیشنز تھیں انہوں نے مرکز کو بہت زیادہ مضبوط اور با اختیار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا ایک اور بھی اہم اقدام ہے کہ صدر کے اختیارات میں اضافہ بھی سپریم کورٹ کی جو عدالتی تشریحات کی وجہ سے ہوا۔ سپریم کورٹ نے ہمیشہ جو صدر کے اختیارات ہیں ان کو تقویت دی، ان کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ اس بات کو مد نظر رکھا کہ جو عالمی تقاضے ہیں اور ایک مضبوط مرکز ہے اس میں صدر پریزیڈنٹ کا کردار جو ہے وہ بھی انتہائی اہم ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ سینٹ کی منظوری کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں صدر کو یہ اختیارات جو ہے وہ اس لیگل انٹرپریٹیشن کے تحت حاصل ہوئے۔ صدر کا وفاقی ملازمین کو برطرف کرنے کا اختیار جو تھا اس کو اس لیگل انٹرپریٹیشن کے تحت تقویت دی گئی کہ وہ سینٹ کی مرضی کے بغیر ایسا کر سکتا ہے۔ تو آئین کی جو ایک طرح سے گروتھ ہے اس میں عدالتی فیصلوں نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور اگرچہ سپریم کورٹ کو کانگریس کے بنائے ہوئے قوانین اور صدارتی احکامات کے خلاف جوڈیشل ریویو کا حق حاصل ہے، لیکن سپریم کورٹ کی یہ ترجیح بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک مضبوط مرکز ہو اور ایک اسٹرانگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی اس کی میں ترجیح میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دستوری روایات بھی امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ رہی ہیں، اور یہ صرف برطانیہ میں روایات نہیں ہیں، یہ ہمیں امریکہ میں بھی نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ غیر تحریری آئین میں کچھ تحریری حصہ ہوتا ہے، جیسے برطانیہ کے آئین میں اسی طرح سے امریکن کانسٹیٹیوشن میں جو تحریری ہے اس میں ہمیں کچھ غیر تحریری حصہ بھی نظر آتا ہے،
جن کو روایات کہا جاتا ہے، اور یہ روایات جو ہیں یہ ہمیں یہ کم اہمیت کی حامل نہیں ہے، یہ بھی اسی طرح سے اہمیت کی حامل ہے جس طرح سے برطانوی کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں نظر آتی ہیں۔ ان روایات نے دستور کو، آئین کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک دستوری روایت ہے کہ صدر اور نائب صدر کا انتخاب انڈائریکٹ ہوگا، لیکن ان جو روایات چلی آ رہی ہیں اور سیاسی پارٹیز کے جو ان کی جو عملاً گرفت ہے معاملات پر، اس نے ایک طرح سے اس کو ڈائریکٹ الیکشن بنا دیا ہوا ہے۔ تو ہے تھیوریٹیکلی یہ انڈائریکٹ ہی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک ڈائریکٹ الیکشن ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صدر اور جو نائب صدر ہے، یعنی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ، ان دونوں کے لیے ان کی نامزدگی الگ الگ ریاستوں سے ہونی چاہیے۔ کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے، لیکن جو کمیٹیز ہیں ان کے اجلاسوں میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ فنانشل بل جو ہے وہ ہمیشہ لوور ہاؤس یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دونوں ہاؤسز کے جو کمیٹیز کے چیئرمین ہیں ان کو سینیورٹی کے لحاظ سے اور جو میجورٹی پارٹی ہے اس میں سے لیا جاتا ہے، اور امیدوار کے لیے یعنی جو کینڈیڈیٹ ہے جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس جگہ سے الیکشن لڑے جہاں کا وہ رہائشی ہے۔ صدر کی جو تقرریاں ہیں، صدر جو پریزیڈنٹ جو اپوائنٹمنٹس کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سینٹ سے اس کی منظوری لے، لیکن سینٹ جو ہے وہ صدر کو بعض اوقات فری ہینڈ دیتی ہے اور اس کو سینیٹوریل کٹسی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک روایت ہے کہ جارج واشنگٹن نے 2 دفعہ وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے، تیسری دفعہ انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، اور تقریباً 150 سال تک یہ روایت رہی کہ کوئی پریزیڈنٹ بھی 2 سے زائد مرتبہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یا صدر کا آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تقریباً 150 سال تک روایت رہی، لیکن صدر روزویلٹ نے اس روایت کو توڑا اور تیسری دفعہ الیکشن لڑا، کامیاب بھی ہوا، پریزیڈنٹ بنا، لیکن انفارچونیٹلی دوران صدارت ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک قدرتی امر تھا، لیکن عوام نے اس کے اس اقدام کو یعنی تیسری دفعہ الیکشن لڑنے کے اس ڈیسیژن کو پذیرائی نہیں دی، اور پھر عوامی مطالبے پر آئین میں جو 22 امینڈمنٹ ہوئی اس میں اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی 2 مرتبہ سے زائد کنزیکٹیولی آفس ہولڈ نہیں کر سکتا، یعنی تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات بھی اس امریکن کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں جن کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس طرح سے ان کانسٹیٹیوشنل ٹریڈیشنز یا کنونشنز نے امریکی آئین کی گروتھ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ہم جو ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور وہ انتظامی فیصلے اور انتظامیہ کے ایگزیکٹو کے جو آرڈرز ہیں، احکامات ہیں، ڈیسیژنز ہیں، انہوں نے بھی آئین کی جو کانسٹیٹیوشنل گروتھ ہے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ پریزیڈنٹس
مختلف اوقات میں اپنے اختیارات استعمال کرتے رہے، جس سے نئی دستوری روایات جنم لیتی رہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جارج واشنگٹن نے کابینہ کا ادارہ متعارف کروایا، حالانکہ ہمیں کانسٹیٹیوشن میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تفویض شدہ قانون سازی کے تحت انتظامی افسران دستوری قوانین کے متعلق قواعد و ضوابط کا اجرا کر سکتے ہیں، اور یہ دستوری قانون کا حصہ ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ صدر کے اقدامات پر اعتراض نہیں کرتی، اور یہ روایت جو ہے اب ایک آئینی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ صدر کے انتظامی اختیارات یا احکامات اگر عدالتی نظر ثانی یعنی جوڈیشل ریویو کے زمرے میں نہیں آتے تو وہ آئین کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان چیزوں نے، ان دستوری روایات نے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نے کانسٹیٹیوشن کو کی گروتھ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، کانسٹیٹیوشنل کنونشنز اور وقتاً فوقتاً کانگریس کی طرف سے کی گئی لیجسلیشن، جوڈیشل انٹرپریٹیشن اور جوڈیشل ریویو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، انہوں نے آئین کی گروتھ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریجڈ ہے، انفلیکسیبل ہے، مگر یہ اسٹیگننٹ نہیں ہے۔ اس نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق نہ صرف اپنے آپ کو ڈھالا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوا ہے، اور یہ ایک لائیو اور موونگ فورس ہے، اور اس نے اپنے آپ کو اسٹیگننٹ نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔